یا ایھا النبی۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ انا ارسلناک، اے میرے پیارے نبی، تو میرا نبی تو ہے لیکن ہم نے تجھے رسول بھی بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ رسول بھی بنایا ہے۔ تو نبی بھی ہے اور میرا کیا ہے؟ رسول بھی ہے۔ تو میرا نبی بھی ہے اور میرا رسول بھی ہے۔ اچھا، لوگوں کو ان کے نبی ہونے کا پتہ چلا جب انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ کن کو؟ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا پتہ چلا جب انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں، جب انہوں نے کہا کہ میں کیا ہوں۔ لوگوں کو، توجہ سے آپ نے، سب لوگوں کو تب پتہ چلا جب رسالت کا اعلان ہوا، اور تب عمر تھی 40 برس۔ تب عمر کتنی تھی؟ نبی تھے لیکن بہت سب لوگوں کو تب پتہ چلا یہ نبی ہے جب کہا کہ میں رسول ہوں، جب کہا کہ میں کیا ہوں۔ سب لوگوں کو، سب لوگوں کو تب پتہ چلا جب اعلان رسالت ہوا۔ جب کیا ہوا؟ اعلان رسالت ہوا۔ قربان جناب ابو طالب پر کہ ان کو 40 برس کی عمر میں اعلان رسالت کے بعد نہیں پتہ چلا، اعلان رسالت کے بعد پتہ نہیں چلا۔ ان کو حضرت عبد المطلب نے جب سونپا تھا تو تب ہی یہ کہہ کے سونپا تھا یہ اللہ کی خاص امانت ہے۔ اور یاد رکھیں، اور بڑی خوبصورت بات ہے حافظ صاحب، بھئی ہم یہی ہے نا اسلام، رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی اسلام ہے، یہی کلمہ ہے۔ آپ کو کہیں لکھا ہوا ملے تو چومتے ہیں، ہاتھ سے لکھ کے چومتے ہیں، ایسا ہی ہے، ہاتھ سے لکھ کے چومتے ہیں، کمپیوٹر سے نکلوا کے چومتے ہیں، کسی پرنٹر سے کسی پینٹر سے لکھوا کے چومتے ہیں۔ قربان ابو طالب تیری قسمت پر، اے علی کے بابا قربان تیری قسمت پر، اے حسنین کے دادا قربان تیری قسمت پر کہ تو کسی کا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ نہیں چومتا، کسی پینٹر کے ہاتھ کا لکھا نہیں چومتا، کسی کمپیوٹر سے نکلا ہوا کلمہ طیبہ لکھا نہیں چومتا، بلکہ اللہ نے نبی کی مہر نبوت پر کلمہ لکھا تھا اپنے ہاتھ سے۔ کلمہ کیسے لکھا تھا؟ اپنے ہاتھ سے۔ ابو طالب تیری قسمت کے بارے میں آ رہے ہیں کہ لوگ لکھوا کے چومتے ہیں مخلوق سے، تو وہ کلمہ چومتا تھا جو لکھا تھا خالق۔ تو اس لیے احباب گرامی اندازہ کریں، نبی پاک کے یہاں مہر نبوت پہ 2 حصے تھے۔ پیدائشی طور پر اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا، اور لکھا بھی اللہ نے خود تھا۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ اور محمد رسول اللہ، یہ رسالت ہے۔ حضرت ابو طالب سرکار علیہ السلام وہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلمہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کسی سے لکھوا کے چومتے ہیں، حضرت ابو طالب بچپن میں نبی پاک کی مہر نبوت پر لکھے ہوئے کلمے کو چومتے رہتے۔ آپ کہیں گے کہ جسم سے محبت کرتے تھے، ہاتھ چوم لیتے تو کہتے چلو محبت میں جسم چوما ہے۔ رخسار چومتے تھے، کہتے محبت میں اپنے بھتیجے کے رخسار یعنی جسم کو چوما ہے، ٹھیک ہے۔ بازو چوم لیتے، کندھے چوم لیتے، یہ جو سپیشلی مہر نبوت کو چومتے تھے وہ جسم نہیں چومتے تھے، وہ توحید چومتے تھے، رسالت چومتے تھے۔ اس لیے احباب گرامی
وہ توحید چومتے تھے اور رسالت چومتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہاں تک تم لگاؤ گے یہ بات کہ ابو طالب کا کلمہ تمہیں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ ابھی تو کسی کو کلمہ نصیب نہیں تھا جب سے علی کا بابا کلمہ چومتا پھرتا۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ شاید آپ کو یہ کسی کو اچھا نہ لگا ہو، لیکن یاد رکھیے یہ وہ حقیقت ہے جس طرح چمکتا ہوا سورج ایک حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے علی کے بابا حسنین کے دادا جناب حضرت ابو طالب سرکار مہر نبوت پر لکھی ہوئی توحید کو چومتے تھے، مہر نبوت پر لکھی ہوئی رسالت کو چومتے تھے۔ لوگوں کو 40 برس بعد پتا چلا محمد رسول اللہ ہے، لیکن گھر والوں تمہاری قسمت پہ قربان، تمہیں بچپن میں ہی پتا تھا یہ کہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے نبوت کا پتہ سب کو بعد میں چلا، لیکن ان کو تب سے پتا جب کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ سمجھ آئی؟ میں کہتا ہوں کوئی جتنے مرضی کلمے چومے، لکھوا لکھوا کے چومے، لکھ لکھ کے چومے، اللہ کا لکھا تو علی کے بابا نہیں چوما ہے نا۔ اللہ کا لکھا تو علی کے بابا نہیں چوما ہے نا۔ قربان علی کے بابا تیری قسمت پر، قربان حسنین کے دادا تیری قسمت پر کہ اللہ لکھے اور تو چومے، اور ایک بار نہیں چومے۔ صحابی تو ترلے لیتے ہیں، ترلے۔ ایک صحابی نے کہا تھا المختصر میں نے بدلہ لینا، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو قمیض آپ کا جسم پہ کپڑا نہ ہو تو تب بدلہ لینا۔ تو احباب گرامی وہ تو ترستے تھے کہ ایک بار کسی بہانے سے چومنے کا موقع مل جائے۔ اے علی کے پاک بابا، اے حسنین کے عظیم دادا، تیری قسمت پر قربان قربان چلا جاؤں کہ تو نے اللہ کا لکھا چوما اور بار بار چوما اور کئی سال چوما۔ اس لیے احباب گرامی ہم اس لیے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 40 برس کے بعد جس کا پتہ لگا وہ گھر میں بچپن میں ہی چومتے ہوتے تھے۔ بھئی ان کو کون سا عربی آتی نہیں تھی کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ چومتے ہی اس لیے تھے کہ ہم وہ چومیں جو کسی کو بھی چومنا نصیب نہ ہو۔ تو یہ یا ایھا النبیو، اے وہ نبی جس کی نبوت کا لوگوں کو 40 برس بعد پتہ لگا، اور تیرے جو ابا و اجداد ہیں، تیرے جو باپ دادا ہیں، تیرے جو چاچا ہیں، تیرے جو گھر والے ہیں، ان کو تو تب سے پتہ جب سے کسی کو بھی نہیں پتہ۔